توجہ سے بات سمجھنا. میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم میں جو باتیں اور مضامین اللہ نے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں وہ سورۃ الفاتحہ میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. آپ اس کی مثال سمجھیں. جس طرح درسگاہ میں ایک مدرس، کلاس میں ایک ٹیچر، وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے، 1 گھنٹے کا سبق پڑھاتا ہے اور آخر میں طلباء سے کہتا ہے کہ بیٹا اس پورے سبق کا خلاصہ سمجھ لو. یہ جو میں نے 1 گھنٹہ آپ کو لیکچر دیا ہے بس اس کا خلاصہ 1 منٹ میں سمجھ لو. تو جس طرح ہم بیان کا، اپنے لیکچر کا اور اپنے سبق کا خلاصہ بتاتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی 113 صورتوں میں تفصیل بیان فرمائی ہے اور سورۃ الفاتحہ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. رمضان آنے والا ہے، آپ سب تراویح سنیں گے اور کچھ تراویح پڑھائیں گے، لیکن آپ اول رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان تک آپ سنیں گے کہ ہر رکعت میں امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور ساتھ کچھ قرآن، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کچھ قرآن، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کچھ قرآن. آخر وجہ کیا ہے کہ تراویح کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تو پڑھتے ہیں، باقی ہر رکعت میں پورا قرآن نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے جائیں گے اور آخری رات پہ جا کے مکمل قرآن ختم کر دیں گے. یہ توجہ رکھنا کہ ہر رکعت میں امام سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے قرآن کی تفصیل اور ایک ہے قرآن کریم کا خلاصہ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کلام مجھے سنائے. اب 1 رکعت میں بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور سارا قرآن سنا دے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ سنا دو اور ساتھ کچھ قرآن کی تفصیل وہ بھی سنا دو. تو آدمی ہر رکعت میں پورا خلاصہ سناتا رہتا ہے اور ساتھ کچھ نہ کچھ قرآن کریم اور پڑھتا رہتا ہے اور یوں 30 یا 29 راتوں میں قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے. پورے قرآن میں کیا ہے جس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں؟ توجہ رکھنا، یہ قرآن کریم کا خلاصہ اتنا آسان ہے کہ اگر آپ گھڑی دیکھیں گے اور میں بیان کروں گا تو آپ 3 سیکنڈ میں پورے قرآن کا خلاصہ سنا سکتے ہیں. کتنے سیکنڈ میں؟ بولو. 3 سیکنڈ میں پورے قرآن کا خلاصہ. آپ کہتے ہیں جی کیسے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں. اگر کوئی 7واں مضمون آپ کے علم میں ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ایک مضمون اور بھی ہے مولانا صاحب جو آپ کے علم میں نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں 6 مضامین ہیں، آپ گنتی کریں اور یاد کریں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. کتنے مضامین آپ نے یاد کرنے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 بولو نہ والے. عام جلسوں کا مزاج ہے نا کہ ہم سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور میری طبیعت ہے کہ میں بیان سمجھاتا بھی ہوں اور پھر یاد بھی کراتا ہوں. آپ یاد بھی کر لیں اور سمجھ بھی لیں تو آپ کو بیان کا لطف آئے گا نا. پورے قرآن کریم میں کتنے مضامین ہیں؟ بولو. نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6. اب ذرا سننا، میں نے کہا قرآن کریم کا خلاصہ پورے قرآن میں 6 مضامین ہے اور اللہ نے ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں یوں بیان کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، توحید کو بیان کیا. مالک یوم الدین، قیامت کو بیان کیا.
इय्याका नाबुद अहकाम को बयान किया, सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम रिसालत और मानने वालों को बयान किया, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन न मानने वालों को बयान किया। तो कुरान करीम के 6 मज़ामीन जो तफसील के साथ 113 सूरतों में है, उनका खुलासा सूरतुल फातिहा में है। इसलिए सूरतुल फातिहा का नाम है उम्मुल किताब, यानी पूरे कुरान का खुलासा। मैंने आपसे कहा था कि पूरे कुरान का खुलासा आप 3 सेकंड में सुना सकते हैं। मैं गिनता हूँ, आप अपनी घड़ी देखें ताकि 3 मिनट 3 सेकंड में कुरान का खुलासा हो सकता है या नहीं। आप घड़ी देखें तो मैं खुलासा बयान करना शुरू करता हूँ। पूरे कुरान में अल्लाह ने 6 मज़ामीन बयान किए, तौहीद, क़यामत, रिसालत, मानने वाले न मानने वाले, अहकाम। कितने हो गए? फिर गिन लो, आप घड़ी देखना। तौहीद, क़यामत, रिसालत, अहकाम, मानने वाले न मानने वाले। 3 सेकंड से भी पहले हो जाता है ना। ये पूरे कुरान का खुलासा है। इससे बाज़ लोगों को गलत फहमी क्या होती है, अभी मैंने कुरान का खुलासा बयान किया तो बाज़ लोग कहेंगे यार कुरान तो बहुत आसान है। अभी मौलाना साहब ऐलान कर रहे हैं हम 2 साल में कुरान पढ़ाते हैं, फिर 4 साल में तर्जमा पढ़ाते हैं। कुरान तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है जितना उलमा बताते हैं, तो बहुत आसान है। अब बात तवज्जो से समझना, अगर एक आदमी साइकिल चलाना नहीं जानता, उसे कहो साइकिल चलाना आसान है, वो कहता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप किसी चाचा जी से कहो जिसने कभी साइकिल नहीं चलाया कि चाचा जी आप जरा साइकिल चलाओ, मैं कहना पुत्र मरवाना ही मैनू बहुत औखा है, कि वो जी गल कर दो भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक आदमी जहाज चलाना जानता है, उसे कहो जी जहाज चलाना, ये तो मसला ही कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर चलाना सीखा हो तो जहाज चलाना बहुत आसान है, न सीखा हो तो साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। कुरान सीखने पे 6 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, जब सीख जाएं तो बहुत आसान है। तो जो सीखा हो उसके लिए बहुत आसान है, और न सीखे तो कुरान बहुत मुश्किल है। ये जो हम कहते हैं 3 सेकंड में खुलासा, इसका माना ये नहीं है कि पहले दिन ही 3 सेकंड में खुलासा आ गया है, इस पर कई साल लगते हैं। तो फिर आदमी कहते हैं कुरान करीम बहुत आसान है। तो सूरतुल